ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کی ہی لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اور اس کل کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے. تمام قسم کی عبادات کا حقدار اور مستحق صرف اسی کی ذات ہے اور وہی اس کی محور اور مرکز. حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، امام کل کائنات، فخر کل کائنات، ہادی کل کائنات، رہبر کل کائنات، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی مقدس اور پیاری ازواج پر اور آپ کی پیاری اہل بیت پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ فضل ہو، اس کی رحمتیں نازل ہوں، اس کے نور کی برکھا برسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ کرام کی قبروں پر. جو صحابی رسول بھی خواہ وہ اہل بیت میں سے ہے یا وہ خلفائے راشدین میں سے ہے یا وہ اصحاب بدر میں سے ہے یا وہ اصحاب احد میں سے ہے یا وہ اصحاب حدیبیہ میں سے ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے والا ہے، وہ فتح مکہ کے بعد والا ہے. جہاں بھی جو بھی نبی کا پیارا پھول، پیارا ساتھی، جانثار، وفاشار مدفون ہے، اللہ ان کی قبر پر لاتعداد رحمتوں اور اپنے نور کی برکھا نازل فرمائے. باغ نبوت کے یہ سارے پھول ہیں جن کے کلر مختلف ہیں، جن کی خوشبوئیں مختلف ہیں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول، اور ان کی سینچا کرنے والے، ان کو سینچنے والے، ان کی آبیاری کرنے والے، ان کو پانی دینے والے، ان کی تربیت کرنے والے، ان کی کمی کوتاہیوں میں گوڈی کر کے اس
غلط بات کو، غلط اعمال کو، غلط اقوال کو، اخلاق کو، ان کی کمزوریوں کو نکال کر کے ان کو کانٹ چھانٹ کر کے صاف کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ کی۔ کتنا عالی شان کسان ہیں، آپ جیسا کسان کوئی نہیں، اور آپ جیسی کھیتی کوئی نہیں، اور آپ کی کھیتی جیسی پکی ہوئی تیار فصل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی مبارک جماعت کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ان کی خوبصورت صفات بیان ہو رہی ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں لڑ بھی جاتے تھے، جھگڑ بھی جاتے تھے، لیکن آپس میں رحم دل زیادہ تھے۔ اللہ نے آپس کی لڑائی کی بات نہیں کی، آپس کی رحم دلی کی بات کی اور کافروں پر سختی کی بات کی، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آپس میں بھی لڑیں گے، اللہ کے علم میں تھا نا یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور بڑی شدید ان کے درمیان جنگ بھی ہو جائے گی، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی۔ اللہ نے پھر بھی ان کی یہ نہیں کہا کہ آپس میں بھی لڑیں گے اور دوسروں سے بھی بڑے سخت ہوں گے، اللہ نے آپس کی جو صفت ان کی یہی بیان کی ہے کہ یہ دوسروں پر سخت ہوں، کافروں پر سخت ہوں گے، آپس میں یہ رحم دل ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یبتغون تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر آپ ان کو نماز کا حریص پائیں گے، اللہ کے آگے جھکنے میں حرص ان کی آپ دیکھیں گے، کبھی یہ رکوع میں پڑے ہوں گے، کبھی یہ سجدوں میں پڑے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہ والے حصہ جو ہے یہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے والا ہے اور اس جماعت کا یہ والا حصہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والا نہیں، پہلے والے ہیں یہ بعد والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب کے سب اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے آپ ان کے سجدوں کے آثار اور نشانات کو پالیں۔ اور یہ مثالیں اللہ کہتے ہیں میں خالی آپ کے قرآن میں نازل نہیں کر رہا، آپ پر جو قرآن مجید میں اتار رہا ہوں صرف اس میں ان کی یہ خوبیاں بیان نہیں ہوئی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ تو وہ مبارک گروہ ہے کہ جن کے تذکرے اور جن کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی دے رکھی۔ ہم نے موسیٰ کو بھی بتایا ہے محمد کی جماعت ایسی ہوگی، ہم نے عیسیٰ کو بھی بتایا ہے محمد کی جماعت ایسی ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو صحابہ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، اللہ موسیٰ نبی پر کتاب اتارے تو موسیٰ کو بھی کہے کہ ایک اگلی قوم میں ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے اور ان کی جماعت کی یہ خوبیوں، عیسیٰ کو مبعوث کریں، عیسیٰ کو کتاب دیں تو عیسیٰ کی پر اترنے والی کتاب میں اللہ کہیں گے عیسیٰ محمد آئے گا اور محمد کی یہ جماعت ہوگی اور ان خوبیوں کی مانے گا۔ اتنی بڑی شان، ابھی دنیا میں ابوبکر آیا ہی نہیں، ابھی عمر دنیا میں آیا ہی، نام و نشان نہیں، عثمان کا ذکر تک نہیں، علی کو کوئی جانتا تک نہیں، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، امیر معاویہ، ابو سفیان، یہ سبھی کے سب وہ لوگ جو بھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تورات ہزاروں سال پہلے تورات میں ان کا تذکرہ کرتا، کئی سو ہزار سال پہلے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ ان کا تذکرہ، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج، اور اللہ نے وہاں جو نقشہ کھینچا ہے ان کی مثالیں دیتے ہوئے، چونکہ یہ تورات اور انجیل کی بات اللہ نے کر کے پھر کسان کا ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ مثال تورات میں بھی دی ہے اور یہ مثال اللہ نے انجیل میں بھی دی ہے اور اسی مثال کو اللہ نے قرآن میں بھی اتارا، یعنی مثال بھی اللہ رب العزت نے خالی کتاب اللہ میں نازل نہیں کی، یہ سیاق بتا رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کا سیاق بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خوبیاں ان کتابوں میں بھی بیان کی ہیں، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو کسان کے ساتھ آپ کی تشبیہ دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں نازل کی ہے۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے، اصحاب محمد ایک کھیتی کی مانند ہے۔ اخرج شطہ، اس کی کومپل نکلتی ہے، کسان بیج بوتا ہے اور چند دنوں کے بعد وہاں سے کومپل نکلتی ہے، ان کومپلوں کو نکلنے کے بعد فاستوى، پھر وہ تھوڑی تھوڑی سیدھی ہونا شروع ہوتی ہے، پہلے ہلکی ٹیڑھی ہوتی ہیں کمزور سی، پھر تھوڑی سیدھی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فاستوى علی سوقہ، اپنی پنڈلیوں پر یعنی اپنی ٹانگوں پر وہ کھیتی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ
کھیت لہلاتے ہوئے کسان کو نظر آتے ہیں جس نے اس کو وطن پیدا کیا تھا، جس نے اس میں ہل چلایا تھا، جس نے اس کی جھاڑ بوس الگ کیے، گھاس بوس الگ کیے تھے، اور جس نے اس کے اندر پھر ہل چلا کر کے اور زمین کے اندر پانی ڈال کر اس کو وطر دیا تھا، پوری طرح اس کے اندر کھاد ڈالی تھی، اس زمین کو جو مکمل طور پر اس نے اچھے طریقے سے تیار کیا تھا، پھر بیج بویا تھا، اس بیج سے کونپلیں نکلی تھی، اور آج وہ اپنی ٹانگوں پر وہ فصل کھڑی ہے۔ دنیا کا ہر کسان جب اپنی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھتا ہے تو وہ خوشی کے وہ پھولے سماتا ہے، نہیں سماتا کہ میری فصل تیار ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک جماعت تیار کی، ایک فصل تیار کی، ایک بیج بویا تھا توحید کا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ یہ تمہارے کرنی بھرنی والے کچھ نہیں، یہ لات منات کچھ نہیں، یہ عزا حبل کچھ نہیں، یہ تمہارے 360 کچھ نہیں، ان ساروں کی نفی کرو، ایک کو مان لو، سب کا نفی کر کے ایک کا اس بات کر دو، اس بات پر آ جاؤ، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ جس توحید کا کوہ صفا پر چڑھ کر ایک اعلان کیا تھا اور پھر کہنے والے نے آپ پر ایک کبیح ترین جملہ کسا تھا، اللہ نے اس کی مذمت میں سورہ لہب اتاری تھی۔ ایک وقت تھا کہ آپ اکیلے یہ بات کہہ رہے تھے، آگے آگے آپ جایا کرتے تھے، پیچھے ابو لہب ہوتا تھا۔ ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا، شعلے والا، مراد یہ کہ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور آگے جانے والی ہستی تو ویسے ہی اللہ نے ان جیسی بنائی کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے جا رہے، پیچھے پیچھے ابو لہب جاتا ہے۔ محمد کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو، یہ کہتا ہے اس کی مت مانو۔ محمد کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو، یہ کہتا ہے اس کی نہ مانو۔ ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے، ایک اللہ کی طرف آنے سے، توحید کی طرف آنے سے روکنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے آگے چل کر توحید کی دعوت دیتے، روکنے والا لوگوں کو روکتا ہے۔ اور روکنے کا کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ سارے حربے تو انہوں نے استعمال کیے، ناکام اور نامراد ہوئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جماعت کو تیار کرتے کرتے، پھر وہ ایک وقت بھی تھا جب مدینہ ہجرت کی بے سر و سامانی کے عالم میں، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا 313 کو لے کر کے میدان بدر میں اترے اور اپنے سونے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھ کر کہا، اے اللہ، محمد اپنی جمع پونجی لے آئے، محمد اپنی جمع پونجی لے آئے، محمد اپنی جمع پونجی لائے۔ میں نے جو کوشش کی تھی، جو مکہ میں مار کھائی، جو طائف میں مار کھائی، اللہ جو میرے گھر والوں نے یہ برداشت کی، میرے اہل بیت نے جو اذیتیں برداشت کی، اللہ میری بیٹیوں نے جو اذیتیں برداشت کی، اللہ میرے صحابہ نے جو تکلیفیں برداشت کی، وہ ساری مسائل جیت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آج تو نے ان کی قربانی مانگی ہے، لے آیا ہوں ان کی قربانی دینے کے لیے، اپنی آپ کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ اللہ ایک بات ضرور ہے، تیری دھرتی پر، تیری زمین پر تیرے نام لینے والے خالص ہی، تیرا خالص نام لینے والے یہی ہے، باقی کوئی تیرا خالص نام نہیں لیتا۔ تجھے بھی پوج عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ میری یہ مٹھی بھر تیار فصل ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور تیری راہ میں یہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے آ چکے ہیں۔ اللہ ان کے پاؤں میں جوتا بھی دستیاب ہے، اللہ ان کے جسموں پر پورا لباس بھی ہے، اور سامنے والوں کے جسموں پر لوہے کی زریں جو انہوں نے پہن رکھی ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے تو نیام نہیں ہے۔ اللہ یہ کپڑے کی ٹاکیاں ان تلواروں کے اوپر باندھ کر کے نکلے ہوئے، یہ اتنے پسماندہ اور اتنے غریب لوگ ہیں۔ اللہ پر میں اپنے خلوص کے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر آیا ہوں۔ اگر آج یہ بدر کے میدان میں مٹ گئے، اللہ دھرتی پر تیری توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے سونے محمد کی دعا کو قبول کیا، سونے محمد کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے بدر کے میدان میں فتح آپ کو عطا کی، پھر احد کا میدان سجا، وہاں پر بھی صحابہ نے بڑی تکلیفیں جھیلی، بڑے مصائب برداشت کیے، بہت ظلم سہا، اور 70 کے قریب رسول اللہ کی جماعت کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اگرچہ اس میں صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ جب فصل اگتی ہے تو بیچ میں جڑی بوٹیاں گھاس پھوس میں اگ جاتی ہیں، پھر ان کو کان چھان کر اس فصل کو صاف کیا جاتا ہے اور ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہیں، اس لیے کہ یہ معصوم نہیں تھے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان سے جو غلطی ہوتی، آسمان والا رب ان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے قرآن نازل کرتا،
اللہ کی قسم سے صحابہ کی غلطیاں بھی رحمت ہے۔ غلطیاں نہ کرتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا معافی تلافی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا مسائل کا؟ ان کا بھولنا بھی رحمت تھا، ان کا لڑنا بھی رحمت تھا، ان کی غلطیاں بھی رحمت تھی۔ امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، بھول گئی تھی کہ رکھ کر کے اللہ نے آیت تیمم اتار کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے آسانیاں نہیں کر دی۔ ان کی بھول بھی رحمت تھی۔ اور کہنے والے نے کہا تھا صدیق تیرے گھرانے کا یہ پہلے احسان تو نہیں ہے، تیرے گھرانے کے پہلے بھی بڑے امت پر احسان ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو، جب ایسی بیماری لاحق ہو کہ بندہ وضو کرنے کے قابل نہ ہو، تو تیمم کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ اصحاب محمد ہے۔ بدر احد میں غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان قرآن میں کیا۔ سونے محمد پر احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ بھی جنگ ختم ہی نہیں ہوئی، احد کے میدان میں اللہ نے محمد رسول اللہ پر قرآن اتار دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے جہلم کے اندر ایک میرا بیان تھا، وہاں میں نے یہ آیت پڑھ کے بتائی تھی۔ انہوں نے موضوع رکھا تھا سیرت النبی اور صحابہ۔ ہم نے کہا قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو رسول اللہ کی سیرت کو بھی اپنے اندر رکھی ہوئی ہے، سموئے ہوئے ہے، اور صحابہ کی عظمت کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ وہ آیت یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ سونے محمد آپ نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ تلخ ہوتے، ترش ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ابو بکر آپ کے آس پاس نہ ہوتا، یہ عمر آپ کے آس پاس نہ ہوتا، یہ عثمان آپ کے آس پاس نہ ہوتا، یہ علی آپ کے آس پاس نہ ہوتے، یہ طلحہ و زبیر آپ کے آس پاس نہ ہوتے۔ یہ سب صحابہ جو آپ کے ساتھ شہد کی مکھیوں کی طرح کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بڑا عظیم و شان ہے، اور یہ کمال ہے اللہ رب العزت کا۔ یہاں بات توحید کی بھی آ گئی ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کا فضل ہے، اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے آپ نرم مزاج، نرم طبیعت۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش ہوتے، سخت دل والے ہوتے، بات بات پر بڑا پڑتے، تو پھر لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آج بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی روش پر قائم رہنا ہے۔ آپ نرم مزاج، اللہ کہہ رہے نبی کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں آنا، اپنے عالیشان اخلاق پر رہنا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بھی اعلی اخلاق سے نیچے نہیں آنے دے رہا۔ غلطی ان سے ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں غصہ آیا ہو، آپ اس غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں، آپ نرم دل ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے نبی کو، آپ نرم دل ہیں۔ یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے، یہ نبی کی تربیت بھی کر رہا ہے اللہ، اور یہ نبی کو اللہ سمجھا بھی رہے ہیں۔ نا آپ اللہ کی رحمت سے نرم طبیعت ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ اسے کیا مفہوم سمجھ آتا ہے؟ غلطی بڑی ہو گئی ہے ہم سے، آپ کی بات نہیں مانی، درہ چھوڑ دیا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح شکست میں بدل گئی ہے، بڑا نقصان ہو چکا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، لیکن نہیں، آپ نرم طبیعت ہیں، آپ بڑے نرم دل والے، سخت دل آپ نہیں ہیں۔ فاعف عنہم، آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، عرش عظیم کا رب، فاعف عنہم، سونیا معاف کر دے، سونے معاف کر، میرے صحابہ کو معاف کر، واعف عنہم واستغفر لہم، خود بھی معاف کر اور میرے آگے بھی جھولی پھیلا، اللہ میرے صحابہ کو معاف کر، اللہ میرے صحابہ کو معاف کر۔ وشاورہم فی الامر، کبھی زندگی میں یہ بات نہ آئے یہ جو لوگ ہیں یہ تو میرے ساتھ بڑی وفاداری کا ثبوت دیا، ان کو میں نے درے پر کھڑا کیا تھا اور یہ وہاں سے ہٹ گئے، لہذا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئے اور آپ اپنی مجلس سے شورا کو ان کو نکال دیں، جب مشورہ کرے تو آپ کہیں یار ان کو پیچھے کرو، انہوں نے فلاں موقع پر غلطی کر دی تھی، یہ لوگ ٹھیک ہے، ان کو اپنی مشاورتی مجلس سے باہر نہیں کرنا، وہ شاورہم فی الامر، ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہنا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ پھر ان سے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یہ ہیں اصحاب پیغمبر، یہ وہ رسول اللہ کی جماعت تھی، گزرتے لمحات کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں لڑیں، بالآخر ایک وقت آیا 1,44,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، اور ایک منظر وہ بھی تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری ایام تھے، آپ بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتے تھے، ابو بکر صدیق
ابو بکر صدیق، کیا کہنے ابو بکر صدیق کے، جو رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازوں کا امام ہے، 17 نمازوں کا امام ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف، ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف، رسول اللہ کو جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی صلح کروانے کسی مجلس میں، کہیں کسی کام سے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام کا کون پڑھائے؟ عبد الرحمن بن عوف آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے، اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا شان عبد الرحمن بن عوف کی، امام الانبیاء عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے کھڑا ہے۔ یار کتنے مبارک لوگ ہیں، اللہ کی قسم دنیا جانتے ہی نہیں، ان کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے، باتیں کرتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنی واہ واہ بنانے کے لیے۔ ان پاگلوں احمقوں کی دنیا میں رہنے والوں کو کیا پتا صحابہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم جب لفظ صحابہ بولتے ہیں، میں اس لیے بار بار جب بھی میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں، میں اس بات کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل سنت، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ ہم جب لفظ صحابہ بولتے ہیں، ہماری مراد رسول اللہ کا ہر وہ جانثار ہے، ہر وہ جانثار ہے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بوڑھا ہو اور عالم ہو، ایک بات والا ہو، پیٹ والا ہو، ہر وہ بندہ اور بندی جس نے سونے نبی کے سونے چہرے کا دیدار کیا ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے، وہ اہل بیت ہو یا کوئی اور۔ ان سب کی عظمت کی بات ہے صحابہ، بڑا پروٹوکول ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، شرف صحابیت۔ اہل بیت کو یہ جو اعزاز ملا ہے، یہ رسول اللہ کی اہل بیت انہیں خاندان کے ہونے کی وجہ سے اعزاز ملا ہے، شرف صحابیت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایمان قبول کر کے جو شرف صحابیت پائی، پھر وہ اہل بیت میں سے تھا تو وہ عزت والا ہے۔ اگر ایمان نہ لا کر، شرف صحابیت نہ پا کر رسول اللہ کے خاندان سے تعلق بھی رکھتا تھا تو وہ ابو لہب تھا، جس کی کوئی عزت نہیں، کوئی تقریر۔ لہذا اہل بیت اس وقت فائدہ دیتے ہیں کسی کو اہل بیت کی نسبت، جب وہ اللہ کے نبی پر ایمان لا کر کے اللہ کے نبی کی شرف صحابیت میں شامل ہوا، پھر فضل، وگرنہ تو نوح کا بیٹا اہل بیت نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، انہ عمل غیر صالح، انہ لیس من اہل، یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ کیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی اہل بیت نہیں تھے؟ اللہ نے ان دونوں کا ذکر اہل کفر میں کیا ہے، اور ان کے اہل جہنم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اہل بیت ہونا شرف کی بات ہے، لیکن کب؟ جب رسول اللہ پر ایمان بھی ہو اور رسول اللہ کی شرف صحابیت بھی نصیب ہو جائے تو دوہرا۔ یہ صحابہ اکرام ہے۔ آج ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے، پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا ہے، آپ مسکرائے ہیں، آپ کے مسکرانے سے آپ کے دانت نمایاں ہوئے ہیں، اور ان دانتوں سے پوری مسجد روشن ہو گئی، مسجد روشن ہو گئی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں گم ہوئی سوئی بھی اللہ کے نبی کے نور روشنی کی وجہ سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کتنے روشن تھے، کتنے خوبصورت دانت تھے، اس قدر روشن، سوئی گھر میں گم ہوئی سوئی بھی ڈھونڈ لیا کرتے تھے، اور وہ نبی کے دانت ابھی مسکراہٹ کی وجہ سے ہلکے سے کھلے ہیں، اور ان سے پوری مسجد روشن ہو چکی ہے۔ صدیق مصلی امامت پر ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کون پیچھے تھا؟ عمر، عثمان، پیارا علی، پیارا حسن، پیارا حسین۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ان تینوں کے امام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ان تینوں کے امام کو مانتے ہیں، نہ ان کے انکاری نہ ان کے امام کے انکاری۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ بھی، ہماری محبتیں ان کے ساتھ بھی، اور ہم سب کو ان کے درجے پر رکھتے ہیں، کسی کے درجے میں افراط و تفریط نہیں کرتے۔ اہل بیت بڑی شان والے، نرالے لوگ ہیں، نرالے، انوکھے۔ علی کا گھرانہ تو ویسے ہی، ایک دفعہ ہم پیارے علی کا نام لیتے تو ہمارے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی، سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہمارے سینے میں الحمدللہ ایمان ہے کہ نہیں؟ اور جس سینے میں ایمان ہو وہاں علی کی محبت ہوگی،
اور جس سینے میں ایمان نہیں ہوگا، محبت علی نہیں ہوگی، وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم علی کا چرچا کر کے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، رونق ملتی ہے، تو یقین مانے کہ ہم ایماندار ہیں۔ اور حسن و حسین تو ہمارے اس لحاظ سے بھی محبوب ہے، ہم نے جس جنت میں جانا ہے اس جنت کے سردار حسن حسین، جس کو جنت چاہیے وہ حسن سے پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ حسین سے پیار کیے بغیر نہیں۔ آپ ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، گھر کے مالک سے آپ کی بنتی ہی نہیں، کیسے داخل ہوں گے بھائی؟ آپ کو گھر میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اس گھر کے مالک سے یا اس میں رہنے والوں سے محبت کریں۔ تو سرداری حسن و حسین کے پاس ہے جوانوں کی، اور کوئی خاتون ایسی نہیں جس کو سیدہ فاطمہ سے محبت نہ ہو کہ سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ کیسے ممکن ہے؟ اہل توحید میں سے ہو، اہل ایمان میں سے ہو، اور علی کے گھرانے سے پیار نہ کرتا ہوں، علی کے گھرانے سے محبت نہ کرتا ہوں۔ علی ہمارا ایمان ہے، علی ہمارا ایمان ہے، حسن و حسین ہمارے ایمان ہے، ہمارے پیارے نبی کے پھول اور خوشبو ہیں۔ یہ تو وہ سونے بچے ہیں جن کو رسول اکرم صرف چوما نہیں کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو لیا کرتے تھے۔ کیا خوشبو ہوگی پتہ نہیں، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ جانتے ہیں جو سونگ کر کے جو خوشبو محسوس کرتے تھے، اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی عالی شان خوشبو۔ وہ حسن، وہ حسین، وہ سارے صدیق کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور مسجد روشن ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو صدیق کی امامت میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے وہ 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور کی ساری مشکلات اور ساری تھکاوٹیں اتر گئی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ قرآن نے کہا یوجب الزراء، سورہ فتح کی آخری آیت، یوجب الزراء۔ آج یہ کسان جس نے یہ فصل تیار کی تھی، محنت کی تھی، آج اپنی پکی ہوئی تیار فصل کو دیکھ کر کے صدیق کی امامت میں نماز مسجد میں جمع دیکھ کر کے یوجب الزراء، وہ خوش ہو گئے ہیں۔ لیکن اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، نبی کی فصل کے دشمن، لیغیظ بہم الکفار، کافروں پر غیظ و غضب طاری ہو گیا، اور اس وقت سے طاری ہوا اور آج تلک طاری ہے اور جاری اور ساری ہے۔ آج بھی ان کے دل نہیں بدلے، شکلیں بدلی ہیں، جسم بدلے ہیں، نئی روحیں اور نئے جسم تو آئے ہیں، لیکن لیغیظ بہم الکفار والی صفت ان کے اندر سے نہیں گئی۔ میں کل ایک ساتھی مجھے یہاں کہہ رہے تھے اہل بیت کی بات ہونی چاہیے، اور میں نے کہا میرے پیارے بھائی، آج میں اپنے موضوع سے ہٹا ہوں، میرا موضوع تو عبادت کے حوالے سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میں اس مزاج کا بندہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا شخص یہ اس بات کو سمجھتا ہے، یہ وہ مبارک لوگ ہیں جو کسی ایک دن کے محتاج نہیں، ان کو کسی ایک، یعنی آپ ایک دن میں بند نہیں کر سکتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو 365 دنوں کی شخصیات، کوئی دن ایسا نہیں جس دن ان کی یاد نہیں ہونی چاہیے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے ساتھی کو کہا تھا آج میں آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں، آج کے بعد اس پہ کرنا ہے، شاید اس سے پہلے آپ بھی دعا پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ بس اس کو ایک دعا سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی ہر دن کا اختتام اہل بیت کی یاد میں گزرتا ہے۔ آپ کے ہر دن کا اختتام، صبح جاگے تھے نا، سارا دن میں نے مزدوری کی، آخری کام پہ رات کو کیا ہوتا ہے؟ سارے کام سے فارغ کر سونا۔ سونے سے پہلے کی عبادت ہے، اس عبادت کرتے ہوئے آپ جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ اپنے محسنین اہل بیت کا تذکرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یاد بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اور یہ وہی کرتا ہے جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے، اور اس فضیلت کو پانے والے اہل حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطر کا طریقہ سکھایا، تو وطر کی دعا سکھائی، کہا میرے بیٹے، میرے پھول، میری خوشبو، جب تو وطر پر
تو وطر پڑھنے کے بعد آخر میں یعنی جہاں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس حصے میں جا کر کے یہ والی دعائے قنوت پڑھنا، اور تمام کے تمام اہل حدیث یہ دعا پڑھتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ دعا ہمیں حسن نے سکھائی، رسول اللہ نے حسن کو سکھائی ہے، حسن نے امت کو سکھائی ہے. اور میں تو اپنی بات کروں تو میں جب بھی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. اللہ کی قسم میں جب بھی در پڑھتا ہوں اس دعا کو پڑھتا ہوں، اس کے ایک ایک جملے پر مجھے اپنا اللہ محسن اس کا خیال بھی میرے دل میں آتا ہے، اور محسن انسانیت محمد رسول اللہ کا بھی احسان یاد آتا ہے، اور حسن اہل بیت کا احسان بھی مجھے یاد آتا ہے. اور میں کہتا ہوں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو نے محمد رسول اللہ سے کتنی پیاری دعا لے کر ہم تک پہنچائی. 365 دن آپ نے وطر پڑھنا ہے تو 365 دن حسن کو یاد نہیں کریں گے، اپنے محسن کو یاد نہیں کریں گے. یہ کسی ایک دن کی شخصیت ہے، حسین ایک دن کی شخصیت ہے، 365 دنوں کی شخصیت. اسی طریقے سے علی. اب ہمارے کچھ لوگوں نے کہا جناب کہ نہ وہ یوم علی مناتے ہیں تو ہمیں یوم ابو بکر بھی منانا چاہیے. یہ اسلام میں یہ ڈے منانے کا کوئی تصور نہیں، یہ خواہ کی اڑی بازیاں ہیں. اگر دن منانے شروع کرو نا تو 365 دن میں ایک دن بھی نہیں بچتا جس دن کسی مبارک ہستی پیدا نہیں اور کوئی مبارک ہستی دنیا سے نہیں گئی. اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہمارے اس وقت جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں نا اور جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، یہاں جس معاملے کو آپ نے کھلے لائن لگانا ہونا اس معاملے کو حل نہیں کرنا، اس کے لیے کمیٹی بنا دیں، قائمہ کمیٹی یا کوئی اور کمیٹی بنا دیں تاکہ مسئلہ پڑا رہے ادھر. اور جن چیزوں سے آپ کو 365 دن متنبر رہنا چاہیے اور ان کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اگر وہ شر ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اگر وہ خیر ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، اس کے لیے آپ ایک ڈے رکھ لیں. مدر ڈے، فادر ڈے، ہیپاٹائٹس ڈے، کینسر ڈے، اور اسی طریقے سے اصحاب پیغمبر، اہل بیت، انبیاء، ان کا دن رکھ لیں. بس 365 دن میں سے ایک دن یہ کام کر لیں، باقی 364 دن آپ اپنی مرضی سے جئیں. ہیپاٹائٹس کی، کینسر کی، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی، ان کی ساری ایک دن بس لوگوں کو بتا دیں آج جناب کینسر ڈے منایا جا رہا ہے، اور پورا سال اس کینسر کے لیے کیا تدبیر کرنی ہے، اسے امت لوگوں کو کیسے بچانا ہے اور خود کیسے بچنا ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں. ماں کو ایک دن جا کر کے پھول پیش کر دیا ماں کو، مدر ڈے، فادر ڈے جی، اور پھر اس کے بعد پورا 364 دن باپ کو ذلیل کرنا، ماں کو رسوا کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، اور ان کو اٹھا کر کے اولڈ ہاؤس میں تک جا کے ڈال دینا. کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میرے جمعے کا جو موضوع پچھلے میں یاد تھا اس میں یہی بات تھی. محبت کرنی ہے تو شعور سے کیجیے، کسی سے دعوت رکھنی ہے تو بھی شعور سے رکھیے، اور محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کیجیے، کسی سے دعوت بھی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھیے. ہماری زندگی کا محور اور مرکز یہی ہونا چاہیے، اس سے ہمیں دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. تو اصحاب محمد اور اہل بیت یہ وہ مبارک گروہ ہے جس گروہ نے اللہ کا سچا سچا کھرا توحید والا دین، صاف ستھرا دین اللہ کے نبی سے حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا. جس کے پاس رسول اللہ کی جو تعلیم پہنچی، کسی زوجہ کے پاس رسول اللہ کی کوئی بات پہنچی اس نے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچائی. اللہ کے نبی کی آل میں سے کسی کے پاس کوئی خیر کی بات پہنچی اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ دنیا کو بتائی. ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر صحابہ کے پاس جس کے پاس بھی اللہ کے نبی کا سچا سچا دین کا جو حصہ، جتنا حصہ ان کو اللہ نے دیا علم کا، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو پہنچایا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 احادیث رسول اللہ کی امت تک پہنچائی. 250 احادیث سے مراد 250 احکام و مسائل امت تک پہنچائے. اسی لیے میں قربان جاؤں ابو زرع راضی پر ایک بات کہہ کر ہمیں بات سمجھا دی ہے. اذا رأیت الرجل، جب تو دیکھ کسی بندے کو، الذی ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں تنقیص کرتا ہو، توہین کرتا ہو،
تو یاد رکھ لو فَعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، جان لو وہ زندیق ہے، اور زندیق کا تعلق اہل اسلام میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قرآن حق، رسول اللہ حق، اور اللہ کے قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ اصحاب محمد۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ اصحاب محمد۔ توحید ہم تک پہنچانے والے کون؟ اصحاب محمد۔ عقیدہ ختم نبوت ہم تک پہنچانے والے کون؟ اصحاب محمد۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تمام عبادات ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد۔ رسول اللہ کا اخلاق ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد۔ رسول اللہ کے معاملات ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد۔ میدان دعوت اور میدان جہاد کی زندگی ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد۔ امام ابو زرع کہتے ہیں یہ تو وہ چشمدید گواہ ہیں رسول اللہ کی اوپر اترنے والی وحی کے، ان گواہوں کو اگر مشکوک کر دیا جائے، مجروح کر دیا جائے، تو کیا دین کے بارے میں کوئی یقین کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام وہی ہے جو محمد صلی اللہ نے دیا تھا؟ اس لیے اصحاب محمد ہوں، اہل بیت ہوں، محدثین ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مفسرین ہوں، اہل علم ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، ان سب کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ رکھیں، جذباتیت نہیں، فرقہ واریت نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، قتل و غارت نہیں، نفرتیں نہیں، عداوتیں نہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ بات کر کے اور ہمیشہ ڈیبیٹ کر کے مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں آپس میں افتراء اور آپس میں انتشار اور اختلافات، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے، صحیح بات کو کہنے کی توفیق دے، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اور بالخصوص اہل اسلام اور اسلامی مملکتوں پر اور ہمارے وطن پاکستان پر اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اللہ ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ باہر اور اندر کے دشمنوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی احساس محرومی، اللہ سے احساس محرومی کو دور فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے شر سے بچائے کہ جو ان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ ایسے ان شیطانی علاقاروں سے ہمارے لوگوں کو محفوظ کرے۔ اللہ کشمیر کے اندر جو اس وقت جو ایک بڑی عجیب سی کشمکش اور صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ کشمیر کی صورتحال کا بہتر اور مناسب حل اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحیح پالیسیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دلوں کو ایک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مملکت کے ایک ایک چپے چپے کی میرا سون اللہ حفاظت فرمائے۔ جو اس کی حفاظت کرتے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کے لیے شر سوچتے ہیں اللہ ان کے شر کو خاک میں ملا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو گھروں میں ہیں، جو ہاسپٹل میں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ ان کی قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اور جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو طیب روزی والا روزگار عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے مناسب بندوبست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین پر رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔